السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ آج 29 مارچ 2024 جمعے کی شام ہے، اور آج کی جو سب سے بڑی خبر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ اگرچہ کسی بھی سیاسی شخصیت کے لیے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کی تیسری اور چوتھی نسل بھی پارلیمانی سیاست کے لیے منتخب ہو جائے، لیکن مجھے ایسے نہ جانے کیوں افسوس ہو رہا ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ کیوں کیا گیا اس کی میں نے تفصیل بتانی ہے۔ دوسرا ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد پی ٹی آئی کا موقف آخر کیا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں کسی ایسے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا چاہیے جو حاضر سروس ججوں پر مشتمل ہو، یا پھر ریٹائرڈ جج کے جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اسی کو قبول کر لینا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ کو این اے 207 ہے جی، نواب شاہ وہاں سے بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور یہ جو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے یہ در حقیقت ساری جمہوریت کش اور جمہوریت کی تدفین ہے۔ یہ ایسا کوئی خوش آئند نہیں ہے، یہ سیٹ بھٹو خاندان کی ہے شروع سے۔ ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے جیتتے رہے، محترمہ نصرت بھٹو جیتتی رہیں، یہیں سے محترمہ بے نظیر بھٹو، یہیں سے آصف علی زرداری، یہیں سے ان کی پھپھو فریال تالپور اور دیگر بہت سارے لوگ اسی سیٹ سے جیتتے رہے، اور آج تک کبھی بھی، یعنی پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد کبھی بھی یہاں سے کوئی بھٹو خاندان ہارا نہیں ہے۔ اور ڈیفینیٹلی آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی جیت جانا تھا، لیکن یہاں ظلم کیا گیا اس بچی کے ساتھ، میرے خیال میں انتہائی زیادتی کی گئی، اور وہ یہ کہ نہیں جی اسے بلا مقابلہ منتخب کرانا ہے، اور اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا وہ بالکل بھونڈا، انتہائی گھٹیا قسم کا، جس میں جمہوریت نہیں رہتی بلکہ آمریت سے بھی کوئی اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سندھ میں اگر کسی کو جمہوریت کا حامی سمجھا جا رہا ہے تو وہ کچے کے ڈاکو ہیں جناب، ان کے پاس بھی جب قرآن کی جناب آپ واسطہ اور ترلا لے کر جاتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ سندھ کے جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ جمہوریت دفن کرنے پر آمادہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کوئی سیاسی عمل اتنا گندا ہو جائے، اتنا گندا ہو جائے کہ آئندہ لوگوں کا جمہوریت میں سے پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے۔ اب ہوا کیا، یہاں ٹوٹل 11 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اب جو صرف اپنے لوگ تھے چند، ان کو چھوڑ کر باقی 7 کے 7 کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں جناب جو پی ٹی آئی کے تھے شیر محمد رند تھے، جے یو آئی کے رہنما تھے، اور دیگر بہت سارے رہنما تھے، اور یہ سیٹ جو خالی ہوئی تھی 8 فروری 2004 کو آصف زرداری کی جیتنے پر یہ سیٹ خالی ہوئی۔ وہ چونکہ پھر صدر بنا دیے گئے تو یہ سیٹ خالی ہو گئی۔ اب یہاں پر جناب الیکشن کرایا جانا تھا اور آصفہ بھٹو زرداری کو لایا جانا تھا، تو 7 کے 7 وہ کاغذات پہلے تو مسترد کر دیے گئے۔ اس پر پورے پاکستان کے پوری دنیا میں تنقید ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جن کے کاغذات مسترد ہوئے ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اس پر آگے اعتراض جمع نہ کرائیں، اپیلیں نہ کرائیں، اور اگر ایک دو بندوں نے اپیل کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ بھی اسے اپیل نہیں کرنے دی گئی اور ان لوگوں کو بھی غائب کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ تھا، ایک تو شیر محمد رند تھا جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، آصف زرداری کے بعد اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے تھے، اس کو جناب اٹھا لیا گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اور جب اپیل داخل کرانے کی تاریخ ختم ہوئی پھر اس کو سامنے لایا گیا جناب۔ اس کے باوجود بھی ایک آصف نامی تھا، اس کا پورا نام ہے جناب آصف علی رند، اس کو جناب سکڑند سے جا کر گرفتار کر لیا گیا، اور انہیں کہا جی آپ پر تو کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے، پتہ نہیں کس چیز کا مقدمہ ہے۔ ان کو بھی جناب اس میں رکھا گیا، اور جب تک کہ اس نے لکھ کر نہیں دیا جی میں الیکشن نہیں لڑ رہا، اس وقت تک اس کی جان خلاصی نہیں ہوئی، اور آخری وقت میں جب کاغذات جناب واپس لینے کی تاریخ تھی تو اس میں جناب وہ آ کر کاغذات جمع کرائے گئے، اور آج شام کو اعلان کر دیا گیا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ جیت گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس سے لوگ جمہوریت کے خلاف نفرت جو ہے بڑھے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگلی بات کرتے ہیں جناب، وہ ہے کہ آخر ججوں کے خط کے بعد پی ٹی آئی کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اس پر جناب مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس پر جناب جو حاضر سروس ہیں جج، ان پر مشتمل کمیشن بنایا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ حکومت کی ثوابدید ہے، جو وہ کمیشن بنانا چاہے اس پر بنا سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے اس حوالے سے کہ یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں نا جی کہ جو حاضر سروس جج ہوں گے ان کا اگر کمیشن بنایا جاتا ہے
تو وہ شاید کوئی زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور اس سے پہلے ہوا بھی ایسے کہ آپ دیکھیں آڈیو لیک کا ایک مسئلہ سامنے پیش آیا تو اس پر ایک حکومت نے کمیشن بنایا تھا. اس وقت آزاد رکن پر کمیشن نہیں بنایا گیا, اس وقت 3 ارکان پر جناب کو کمیشن بنایا گیا اور وہ سربراہی دی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, اور اس پر جناب انہیں کہا گیا کمیشن بنایا جائے. یہ الہ آباد کے وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے اسے روک دیا, اور جو ہی وہ آڈیو لیک کا مسئلہ جناب پس منظر میں گیا, نئے سے نئے امکانات اور نئے سے نئے اسکینڈل سامنے آئے تو اس کو بھول گئے, اور پھر حکومت کو بھی یاد نہیں رہا کہ جناب ہم نے وہ کوئی کمیشن بھی بنایا ہوا تھا. لیکن اگر آڈیو لیکس کا کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہ اپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے, اس پر تو 3 رکنی حاضر سروس ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جاتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ جناب 6 جج بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل دھمکا رہی ہے, ان کو جناب ہراساں کیا جا رہا ہے, تو اس پر جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ریٹائرڈ جج پر جناب, اور وہ بھی یک رکنی ٹریبونل بنائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جمہوریت کے ساتھ ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں, فرض کریں حاضر سروس ججز پر بھی بن جائے تو پھر بھی کوئی قیامت نہیں آ جانی. اس وقت ساری کی ساری صورت حالی کمپرومائزڈ ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ پریشر جو ہے صرف جناب ہائی کورٹ پر ہے, یہ اور عدالتوں پر بھی ہے. جس طریقے سے ان ججوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آئیں جو جوڈیشل کنونشن بلائیں اور اس میں بتایا جائے کہ جناب اور بھی کہیں سے اس قسم کا پریشر ہے یا نہیں ہے, تو شاید کوئی 2-4 جج اور ہمت کرتے اور سامنے آ جاتے, تو شاید اس قسم کی صورتحال ہوتی. ورنہ یہاں سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی انصاف کی توقع رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 رکنی جو جناب بینچ بنایا ہے, جو اس پر جس نے فیصلہ دینا ہے کہ ملٹری کورٹس کے لیے, ٹرائل کے لیے جو ملٹری کورٹس ہیں وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں, تو اس نے پروویژنلی یعنی آپ کو پہلے ہی بہت سارے فیصلے دے دیے ہیں. پہلے جناب جو جج تھے انہوں نے کہا جناب آپ ایسا کریں کہ آپ تحقیقات کر سکتے ہیں بھی فیصلہ نہ سنائیں, اب کہہ دیا گیا جناب آپ فیصلہ بھی سنا دیں. تو 3 رکنی بینچ جناب بنانا اور اس سے اس ساری صورتحال کو نہ صرف نل اینڈ وائڈ قرار دینا بلکہ ان 6 ججوں کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی سپریم کورٹ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطالبہ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کا اور عام عوام کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں اگر فل کورٹ اس وقت ہے نہیں, یعنی میکسیمم جو جج موجود ہیں ان سب پر مشتمل ایک جناب بینچ بنا دیا جائے اور وہ یہ پروب کرے تو شاید امید کی کچھ کرن پیدا ہو سکتی ہے. وہ بھی شاید, کیونکہ اجتماعی جب صورتحال ہوگی تو شاید سپریم کورٹ کا ضمیر بھی جاگ جائے, ورنہ کسی بھی صورت میں جو عوام ہے, جمہوریت ہے, ان کو اس کے ثمرات نہیں مل سکتے. جہاں تک ان 6 ججوں کی بات ہے تو انہوں نے اپنا کام کر دیا. میں نے گزشتہ دنوں بھی کہا تھا دی ڈیمیج ہیز ڈن. دیکھیں یہ 2 مختلف صورتحال ہیں. پاکستان میں تو جو حکومت ہے وہ پہلے ہی ننگی ہو چکی ہے, پہلے ہی ہو رہی ہے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا جناب کہ 4 جج کہہ دیتے ہیں, 6 جج کہہ دیتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی جیسی جماعت آصفہ کو 2 امیدواروں کو اغوا کر کے اسے بلا مقابلہ منتخب کرانے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کر رہے, شرم محسوس نہیں کر رہے. حالانکہ انتظار کر لیتے, 8-10 دن بعد پولنگ ہوتی پھر بھی جیت سکتے تھے, لیکن اپنے منہ پر چونکہ کالک لگانی ہونی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس وقت اس حکومت کا ٹوٹل منہ کالا ہو چکا ہے. مطلب ہر لحاظ سے, جمہوریت کے حوالے سے, بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, ٹویٹر بند کرنے کے حوالے, ہر حوالے سے یہ لوگ بالکل ان کا منہ کالا ہے. اب ایک اور کالک لگ جائے ان کو یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ 6 ججوں کا جو نیریٹو ہے اس سے بیرونی دنیا جو سمجھتی تھی کہ پاکستان جناب ایک آزاد ملک ہے اور یہاں پر عدلیہ آزاد ہے, تو اس کو البتہ ٹھیس پہنچی ہے جس کی انہیں فکر ستائی جا رہی ہے. اور اب یک رکنی ریٹائرڈ جج پر مشتمل یہ کمیشن بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, لیکن یہ آسان نہیں ہے. اس حوالے سے جناب جو پیپلز پارٹی نے اب تازہ رویہ اختیار کیا ہے وہ قدرے بہتر ہے. وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. تازہ جناب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے رؤف حسن, نعیم حیدر پنجوتا, شعیب شاہین, علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے باقاعدہ استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. نہ صرف مطالبہ کر دیا بلکہ میں تھا
کہ جو رؤف حسن تھے وہ خاصے انہوں نے تو چیف جسٹس اسلام آباد کو ٹاؤٹ قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس کو جج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی. اچھا جی, رؤف حسن نے کہا کہ 6 ججز کا خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا گیا ہے. 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے, مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے, یہ انصاف کا اور قانون کا قتل ہے. فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا. کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کرے گا کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. 100 اور بھی ججز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آپ بیتی بیان کریں. مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا دباؤ ڈالا گیا ہے. اچھا, نعیم حیدر پنچوتا کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا, چیف جسٹس خاموش رہے. 28 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی آئی کارکنان پر حملہ ہوا. جنہوں نے حملہ کیا ان کی بجائے پی ٹی آئی ورکرز پر مقدمہ درج کر لیا گیا. اسی طریقے سے جناب عمران خان جب پیش ہوتے تھے تو انہیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا. یہ ایک اہم بات ہے جناب, حکم دیا گیا, فیصلہ پورا واٹس ایپ پر بھجوایا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا. اچھا جی, نیاز اللہ نیازی نے کہا اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فوری طور پر اس پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں, ان کے مطالبے سے ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن ایک یہ اسٹرانگ مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر ان کو قائم لازمی رہ جانا چاہیے جناب. اور بھی جناب کچھ خبریں چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو جناب پھر واپس جیل بھیج دیا گیا. ان کی پسلیاں ٹوٹی تھی, پسلی ٹوٹی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ساری پڑھی ہے, اس میں ان کی 4 پسلیاں نہیں ٹوٹی بلکہ رب نمبر 4 یعنی 4تھے نمبر والی پسلی ٹوٹی ہے, جس پر ان کو 4 پسلیاں کہا جا رہا ہے. لیکن آج جناب ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ وہ جناب جیل میں جائیں, ان کی طبیعت ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں بڑی شرم کی بات ہے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ طبیعت ٹھیک تھی جانے دیتے, تو بھائی ان کو ڈاکٹرز نے 2 ہفتے کا آرام تجویز کیا ہوا ہے. ایک بندے کی جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے وہ اگر ہسپتال میں 2 ہفتے رہ لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر چونکہ بغض چھپا ہوا ہے اس وقت ان کی خواہش یہ ہے, مطلب ایک کل بالکل درست کہا ہے انہوں نے کہا جی جب یہ آتے ہیں نا جی عدالتوں میں, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں, ان کے منہ پر ہوائیاں ہوتی ہیں, یہ اپنا اجلاس کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس وقت ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. لیکن چونکہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, لیکن یہ زیادہ عرصہ چلنے والے نہیں ہیں جناب. اسی طریقے سے جناب ایک اور خبر نے مجھے چونکا دیا کہ یہ جو پی آئی اے بیچی جا رہی ہے 49 جناب % جو شیئر ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس رہیں گے, 51 بیچ دیا جائیں گے. اس سے جو پیسہ ملے گا ٹوٹل وہ صرف 25 سے 30 کروڑ ڈالر ہے. یعنی صرف 25 سے 30 کروڑ ڈالر کے لیے آپ پاکستان کا جو ایک بڑا امیج ہے پی آئی میں چھپا ہوا ہے, پاکستان کے جہاز ہیں, آپ انہیں بیچ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جناب آپ سٹیل مل ہے جو سفید آتی ہے, دن رات آپ کا پیسہ کھا رہی ہے, اس کو آپ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب. کل کی خبر تھی کہ ای سی ایل میں جو 24 لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں ان میں سمیع ابراہیم, عمران ریاض بھی شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران ریاض کے ساتھ زیادتی ہے. عمران ریاض دیکھیں آرام سے بات کر رہا ہے, اور اب جو گفتگو کر رہا ہے, نئے جو ویلاگز کر رہا ہے وہ بڑے نپے تلے اور پروفیشنل انداز میں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, انٹرنیشنل سطح پر عمران ریاض کی اور فالوئنگ بڑھے گی, ان کا احترام میں اور اضافہ ہوگا, اور یہ لوگ خود انشاءاللہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے. تو جناب یہ کچھ اہم خبریں تھیں. مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ وہ میرے پاس موجود ہیں, وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلی اس میں آئیں گے. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.